ہمارے سامنے یہ بہت لمبی سی ایک ریاضی لکھی ہوئی ہے اور ہمیں اس کا جواب نکالنا ہے، اس کو حل کرنا ہے، اور یہاں بہت سارے کام ہو رہے ہیں بھائی۔ یہ ضرب ہو رہا ہے، پھر جمع ہو رہا ہے، پھر یہ بریکٹ بھی لگے ہوئے ہیں جس کو ہم اردو میں کوسین کہتے ہیں، تقسیم بھی ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے بھائی، یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا پہلے کیا جائے، کیا بعد میں کیا جائے، کس طریقے سے صحیح جواب پہ پہنچا جائے، یہ تھوڑی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے بڑی آسانی ہے ہمارے لیے، وہ کیا کہ ہمارے پاس ترتیب موجود ہے بھائی، ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز پہلے کرنی ہے اور کیا بعد میں کرنی ہے۔ وہ ترتیب ہے یہ: سب سے پہلے ہمیں بریکٹ کا کام کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی چیز بریکٹ میں دی گئی ہے وہ پہلے کرنی ہے۔ پھر آتی ہے باری طاقت کی۔ یہاں کسی بھی نمبر پہ کوئی بھی طاقت نہیں لگی ہوئی تو یہ ابھی تو کام میں نہیں آ رہا، لیکن یہ یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ضرب اور تقسیم کی۔ تو ضرب اور تقسیم پھر کیا جاتا ہے اور آخر میں جمع اور تفریق کا کام کیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے باری ہے بریکٹ کی، اور یہاں پہ دو بریکٹ لگے ہوئے ہیں، ایک یہ اندر لگا ہوا ہے بریکٹ اور ایک یہ باہر بھی لگا ہوا ہے بریکٹ۔ تو سب سے پہلے ہم اس اندر والے بریکٹ کا کام کریں گے، تو باقی چیزوں کو ویسے ہی لکھ دیتے ہیں۔ یہ 7/2، پھر اس میں ہم جمع کرنے جا رہے ہیں، پھر بریکٹ آ گیا، یہاں 7 آ گیا، پھر یہ 3 اس سے جمع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ ضرب کا نشان، اور اب یہ بریکٹ کا جواب ہم نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے، بھلے اس کے اندر تفریق کا کام کیوں نہ ہو رہا ہو، یہ گھٹانے کا کام بہت بعد میں آتا ہے، لیکن بریکٹ سب سے پہلے آتا ہے نا، تو اسی لیے ہم یہ کام سب سے پہلے کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہاں پہ 3 لکھ دیں گے، 5 سے 2 گھٹایا جائے تو 3 جواب آتا ہے۔ باقی چیزیں ہم ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، یہ 4، یہاں پہ یہ 2۔ اب اگلا کام کیا ہونا ہے، وہ اس بریکٹ کے اندر کا کام ہونا ہے۔ اب اس بریکٹ کے اندر دو چیز ہو رہی ہیں، یہ جمع کا کام ہو رہا ہے اور یہ ضرب ہونے کا کام ہو رہا ہے۔ تو پہلے ہم کیا کریں گے، ضرب، کیونکہ ضرب کی باری پہلے آتی ہے، تو یہ تو پہلے ہم ویسے ہی لکھ دیں، یہ 7/2، پھر اس میں جمع کرنے کا نشان، پھر یہ بریکٹ۔ اب 7 کو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے، لیکن ان دونوں کو ہم ضرب کر رہے ہیں پہلے، تو یہ ہو جائے گا 9، 3/3 ہوتا ہے 9۔ تو آگے بھی ہم ویسے ہی چیزوں کو لکھ دیں۔ اب ہمیں اس کو پھر سے ویسے ہی لکھنا ہوگا، لیکن یہاں پہ اب یہ بریکٹ کے اندر جو یہ جمع ہو رہا ہے یہ ہو جائے گا 16۔ 7 اور 9 جمع ہو کے 16 بنتے ہیں، تو بس یہ جمع کا نشان، اب 16 آ گیا، پھر تقسیم کا نشان آ گیا، پھر یہ 4، پھر یہ 2۔ اب ہم آ گئے ہیں اس مرحلے پر جہاں پہ بریکٹ نہیں رہا۔ اب ہمارے پاس کیا کیا کام ہو رہا ہے بھائی، ضرب کا کام ہو رہا ہے، جمع ہونے کا کام ہو رہا ہے، تقسیم ہونے کا کام ہو رہا ہے، اور پھر سے ضرب ہونے کا کام ہو رہا ہے۔ تو ہم ایسے میں کیا کرتے ہیں، اس کو ہم 7 اور 2 کو ضرب کر دیتے، کیونکہ ضرب اور تقسیم ایک ہی اس پہ ہے، ایک ہی ترجیح ہے ان کی۔ تو آپ ایسے میں کیا کرتے ہیں کہ آپ بائیں جانب سے شروع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے کرتے ہیں اپنا کام۔ تو سب سے پہلے ہم یہ 7/2 14 کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے یہ 16 ایسے ہی لکھ دیا، یہ بھی ہم نے 4 ویسے لکھ دیا، اور اس کو ہم 2 سے ضرب کرنے جا رہے ہیں۔ اب بائیں جانب سے دیکھا جائے تو پہلے جمع کرنے کا کام آ رہا ہے، یہ ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک تقسیم اور ضرب کا کام پورا نہیں ہوا۔ تو پہلے ہم یہ تقسیم کا کام کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے آ رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا، اور پھر ضرب کی باری آ رہی ہے، اور یہ دونوں ایک ہی ترجیح پہ ہیں، تو اسی لیے ہم اس کو پہلے کریں گے۔ تو 16 کو اگر ہم 4 سے تقسیم کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 4، اور پھر ہم یہ ضرب کا نشان لگا کے 2 لکھ دیں گے۔ اب ضرب کا کام پہلے ہوگا، تو پھر سے 14 ایسے ہی لکھ دیا جائے گا، اور اس میں 8 جمع ہوگا، اور آخر میں ہمارے پاس یہ 14 اور 8 جمع ہو کے آ جائے گا 22، جو کہ ہے ہمارا فائنل جواب۔ تو آپ نے دیکھا کیسے ہم کس کام کو پہلے کرتے ہیں، کس کام کو بعد میں کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسی بھی صورت آ جاتی ہے جب ہمارے پاس ضرب بھی ہو رہا ہے، تقسیم بھی ہو رہا ہے، دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں، دونوں ایک ہی مقام پہ ہیں، تو اس حساب سے آپ بائیں جانب سے شروع کرتے ہوئے جو پہلے کام آ رہا ہے اس کو پہلے کر لیتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس یہ ضرب کا کام آ رہا تھا، ہم نے یہ کر لیا،
پھر ہمارے پاس یہ تقسیم کا کام اس ضرب کے کام سے پہلے آ گیا بائیں جانب سے دیکھتے ہوئے، تو پھر ہم نے اس کو کیا اور آخر میں ہم نے یہ ضرب کا کام کر کے پھر ان کو آپس میں جمع کر دیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہو۔ بس یہ ترتیب یاد رکھ لیں، زندگی آسان ہو جائے گی، ہر ایسی ریاضی کا آپ کو صحیح جواب ملے گا۔